اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بدیع السماوات۔ یہ جو بدیع ہے، بدیع کا معنی ہوتا ہے بغیر مادے کے پیدا کرنا، یعنی اس کا پہلے کوئی مادہ نہ ہو، اس کا پہلے جیسے دیکھو نا، ہم جو بھی چیز بناتے ہیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے۔ دیکھو کاپی بناتے ہیں تو کاپی کے لیے ہمیں گتا اور ساتھ میں جو ہے نا کیا ہے کہ ہمیں ایک پیپر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب پیپر اور گتا ہمارے پاس موجود ہوگا، یعنی ہمارے پاس یوں کو مٹیریل، ٹھیک ہے نا، مٹیریل موجود ہوگا تو ہم چیزیں بناتے جائیں گے، ہم چیزیں بناتے جائیں گے۔ جتنا مٹیریل اتنا جو ہے نا کیا ہے کہ ہم کریں گے، کیا کہتے ہیں اس کو، چیزیں بنائیں گے۔ تو اللہ تبارک نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا بدیع السماوات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بغیر نمونے کے یا بغیر مٹیریل کے بنایا۔ بغیر مٹیریل کے، یعنی ابتداء کرنا اس کو بغیر کسی اس کے مادے کے یا بغیر نمونے کے پیدا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی خاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی شخص بغیر جیسے کیا ہے کہ مادے کے یا بغیر مٹیریل کے نہیں پیدا کر سکتا۔ ہم نے کوئی دنیا میں کوئی چیز بھی بنانا ہو، کوئی چیز بھی بنانی ہو تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کا ماڈل تیار کرتے ہیں، ماڈل تیار کرنے کے بعد پھر ہم اس کے مٹیریل کی طرف جاتے ہیں۔ اگر ہم مٹیریل اور جو ہے نا کیا ہے کہ نمونہ مل جاتا ہے تو پھر ہم بنا پاتے ہیں، لیکن اگر جو ہے نا کیا ہے کہ ہمیں نمونہ تو ہو ہمارے پاس لیکن مٹیریل نہ ہو تو بھی ہم نہیں بنا پائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بغیر مٹیریل اور بغیر مادے کے پیدا فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، کہ انا یکون لہ، اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، ولم تکن لہ صاحبہ، اور حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں، ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی بیوی، خلق کل شیء وہو بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تبارک و فرمایا ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر کوئی، یعنی کوئی معبود نہیں مگر وہ معبود ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ معبود، خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر شے کو پیدا فرمانے والا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وکیل کا معنی ہوتا ہے نگہبان، لیکن آج کل ہمارے ہاں جو ہے نا کیا ہے کہ یہ خاص کر کے جو ہے نا کہ وکیل کس کو کہا جاتا ہے؟ وکیل اس کو کہتا ہے جس کی زبان زیادہ چلتی ہو، وکیل اس کو کہتے ہیں ہم کہ بھئی یہ وکیل ہے۔ وکیل کا معنی اصل میں ہوتا ہے نگہبان ہوتا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے نا کیا ہے کہ آنکھیں ادراک کر ہی نہیں سکتی، آنکھوں کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی بھی لحاظ سے احاطہ کریں۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ ادراک، یہ نا لا تدرکہ الابصار، یہاں پر ادراک سے جو ہے نا کیا ہے کہ ادراک کے معنی مرئی، یعنی وہ چیز کو جو دیکھی جانے والی چیز ہوتی ہے اس کو ہم مرئی کہتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرئی، جو دیکھے والی چیز ہوتی ہے اس کو مرئی کہتے ہیں، اور جو دیکھے جانے والی چیز نہیں ہوتی اس کو غیر مرئی کہتے ہیں۔ غیر مرئی، جس طرح ہوا جو ہے یہ غیر مرئی ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ جو مرئی ہے، جس طرح جو عام چیزیں ہمارے نظر میں آ رہی ہیں ان کو مرئی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا کیا ہے کہ انتفاق ہے۔ تو اب یہاں پر حضرت سعید ابن مسیب اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور جمہور مفسرین ادراک کی تفسیر احاطہ سے فرماتے ہیں، یعنی احاطہ اس چیز کا ہو سکتا ہے جس کے حدود و جہات ہوں، یعنی جس کے جہات طرف ہوں، جس کے طرف ہوں گے، جس کے حدود ہوں گے، وہ چیز مرئی ہوتی ہے۔ تو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدود سے بھی پاک ہے، جہات سے بھی پاک ہے، نہ اس کی جہتیں ہیں۔ جس طرح دیکھو نا ہماری جہتیں ہیں، ہمارے اوپر کا حصہ یہ جہت ہے، ہمارے نیچے کا حصہ یہ بھی جہت ہے، ہماری دائیں اور بائیں یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ جہتیں ہیں، یہ طرف ہیں، اور ہماری حدود ہے، ہماری حد ہے ایک۔
لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے۔ جب اللہ تبارک ان صفات سے پاک ہے تو پھر ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، کسی بھی لحاظ سے نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، یہ اہل سنت یعنی کیا ہے کہ مذہب ہے۔ باقی خوارج اور جو معتزلہ وغیرہ جن کو گمراہ فرقے، وہ کہتے ہیں کہ ادراک اور رویت میں فرق نہیں کرتے، اس لیے وہ اس گمراہی میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے دیدار الہی کو محال عقل قرار دے دیا، محال عقل قرار دیا ہے۔ حالانکہ جو ہے نا کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا کیا ہے کہ اپنا دیدار جو ہے نا کیا ہے کہ وہاں ہمیں عطا فرمائے گا، یہاں پر نہیں ہو سکتا تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے، یعنی وَهُوَ يُدْرِكُ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا بھی جو ہے نا کہ ہم دنیا میں جو چیز موجود ہے، جو بھی چیز موجود ہے وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہی ہر باریک چیز کو جاننے والا ہے۔ لطیف کا معنی ہوتا ہے باریک چیز۔ لطیف جو ہے نا ایک ہوتی ہے ثقیل چیز، ایک ہوتی ہے لطیف۔ لطیف جو ہے نا جس طرح جو ہے خاص میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح یہ ہوا ہے یہ لطیف ہے، روشنی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ لطیف ہے، ہمیں نظر میں تو آ رہی ہے بہرحال، لیکن یہ کہ یہ لطیف ہے، ہم اس کو چھو نہیں سکتے، بہت باریک چیز ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، اچھا بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی دلیل ہے۔ جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ، تو جس نے انہیں دیکھ لیا تو اپنے فائدے کے لیے، ومن عمی فعلیہا، اور جو دیکھنے یعنی دیکھنے سے مطلب یہ کہ اندھا رہا، ومن عمی جو خود بخود جان بوجھ کر اندھا رہا۔ من عمی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو جان بوجھ کر اندھا رہا، یعنی یوں سمجھو کہ اس نے آنکھیں بند کر لی تو یہ بھی اس پر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ وکذالک نصرف الآیات ولیقولوا، اور ہم اسی طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں، اور اس لیے تاکہ کافر بول اٹھے، ولیقولوا تاکہ بول اٹھے، درست ولنبینہ لقوم یعلمون، تم نے پڑھ لیا ہے اور اس لیے تاکہ ہم اسے علم والوں کے لیے واضح کر دیں۔ لنبینہ، یہ جو ہے نا فعل مستقبل معروف موقد بالام و نون تاکید ثقیلہ ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، تم اس وحی کی پیروی کرو جو تمہارے طرف رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وعارض عن المشرکین، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ ولو شاء اللہ ما اشرکوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ وما جعلناک، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں بنایا، وما جعلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ آپ ان پر نگران ہیں۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اور انہیں برا بلا نہ کہو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، یعنی لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، تو آپ جو ہے نا کہ ان کو برا بلا نہ کہیں۔ ہاں، فیسب اللہ عدو بغیر علم، کہ وہ زیادتی کرتے ہوئے جہالت کی وجہ سے اللہ کی شان بے ادبی کریں گے۔ یعنی ان کو تم کیوں بھائی بے ادبی، ان کو جو ہے نا تم کیوں نہ گالی دو، کہ اگر تم ان کو گالی دو گے تو وہ تمہارے الہ کو گالی دے گے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ کافی جو ہے نا غیر مسلم ہو جو بھی ہو تو تم ان کو گالیاں مت دو، ان کو اچھے طریقے سے سمجھاؤ، اگر تو ان کو سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر سمجھ میں نہ آ جائے تو آپ ان کے بتوں کو یا ان کو جو ہے نا کیا ہے کہ آپ گالیاں نہیں دو، گالیاں دو گے تو وہ پھر انجانے میں یا ظاہر بات ہے وہ انجان ہی ہے نا، وہ اللہ کے علم سے واقف نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سے واقف نہیں، اللہ کی شان سے واقف نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بے ادبی کر کے بیٹھے، تو آپ جو ہے نا کیا ہے کہ ان کو گالیاں مت دو۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اور جو ہے نا کیا ہے کہ یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل کو آراستہ کر دیا۔ ثم الی ربہم، پھر انہیں اپنے رب کی طرف سے پھرنا ہے، مرجعہم پھرنا ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون، تو وہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے، یعنی جب وہ مر کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتائے گا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے بڑی تاکید سے اللہ کی قسم کھائی، کہ کیا قسم کھائی؟ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ، یہی وہ لوگ ہیں یعنی جو اللہ کے سوا پہنچتے ہیں نا، اللہ کے سوا کسی اور کو پوچھتے ہیں، انہوں نے قسم کھائی تھی۔ کیا قسم کھائی تھی؟ انہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ بھئی اگر، اور انہوں نے بڑی تاکید سے اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے، ضرور اس پر ایمان لائیں گے، یعنی انہوں نے اتنی کی جو ہے نا کیا ہے کہ قسم کھائی تھی۔
قل انما الآیات عند اللہ، تم فرما دو کہ تم فرما دو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہے، وما یشرکم، کیا تمہیں اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانیاں آئیں گی، انہا اذا جاءت، یہ دیکھو، یہ دیکھیے کہ جاءت کا معنی ہوتا ہے آئی، جاءت کا معنی کیا ہوتا ہے آئی، لیکن جب اذا داخل ہو جائے ماضی پر تو ماضی کے معنی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتے ہیں، اذا جو ہے کیا کرتا ہے ماضی کے معنی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ اس کا معنی یہ بنے گا قل انما الآیات، تو اے حبیب آپ ان کو فرما دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانی آئیں گی، نشانیاں آئیں گی، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے وہ، یعنی ابھی جو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر اللہ کی نشانی آ گئی تو ہم ایمان لائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے ان کے پاس کہ یہ نشانیاں ہیں، حالانکہ ان کو شعور نہیں ہے، اب جب ان کے پاس نشانیاں آئیں گی ان کو ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، یہاں پر افئدہ جو ہے نا یہ دل کی جمع ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے، کما لم یؤمنون، جیسا کہ یہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے تھے، جس طرح جنہوں نے پہلی بار ایمان نہیں لایا تھا تو ہم ان کے دلوں کو پھیر دیں گے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے، اور انہیں ہم کیا کریں گے؟ ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے قلوب کو اپنے دین پر جو ہے کیا ہے کہ ثابت قدم رکھے۔ یہ ہمارا یہاں آج رکوع پورا ہوا، اب ہم چلتے ہیں ذرا مشکات شریف کی طرف۔ یہ میرے خیال میں مشکات شریف کی ہم نے پڑھی تھی حدیث نمبر 650 پڑھی تھی ہم نے، کوئی بتانے والا ہے؟ جی سید سفیان صاحب، ذرا اس میں رہنمائی کیجیے گا۔ حدیث نمبر 650 ہے۔ جو 650 سے پڑھنا ہے نا۔ السلام علیکم حضرت۔ جی ہاں وعلیکم کتاب الاذان آپ نے شروع کر دیا تھا، کتاب الصلاۃ تو ختم ہو ہاں وہ میرے خیال میں کون سی حدیث کون سی حدیث ہے؟ گیا۔ میں دیکھ کے بتاؤں۔ ہاں یہ 653 ہے، یہ نہیں آگے۔ چھ سو پچاس نمبر آیا تھا حدیث شریف ہے، نہیں میرے خیال 650 سے تھوڑا کم ہے، نہیں؟ جی سید سفیان صاحب۔ ایک سیکنڈ ٹھہریے حضرت، میں بول رہا ہوں، ایک سیکنڈ۔ یہ 649 ہم شروع کرتے ہیں، تیسری فصل سے ہم شروع کرتے ہیں، بس تیسری فصل سے شروع کرتے ہیں، باقی تو میرے خیال میں یہ دوسری فصل ہم نے مکمل کر لی تھی میرے خیال کے۔ چلو فصل ثانی سے ہم ایک مرتبہ دوبارہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ 649 ہی ہے۔
ہیں جی 649 فصل ثالث تیسری فصل. تیسری فصل سے ہم نے پڑھنا ہے. جی 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 تیسری فصل کی ایک حدیث پڑھ لیے تھے تو 685 بنتا. نہیں اب ایسے میں یہ ہے نا کہ ہم یہ تیسری فصل سے دوبارہ دوسری فصل سے دوبارہ پڑھتے ہیں. اس میں کچھ باتیں ہیں جو میں نے آپ کو نہیں بتائی تھی, وہ انشاءاللہ ابھی جو ہے نا کہ کچھ باتیں بتاتا ہوں اس میں, یہ ہمارے لیے فائدے مند ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میں کلاس نمبر 113 سے دیکھ کے بولا آپ کو. ہاں چلیں. اچھا جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابن عمر قال كان الاذان على عهد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرتين والاقامۃ مرة غیر انه كان يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. رواه ابو داود. کہتے ہیں کہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دو بار تھی اور تکبیر ایک بار, سوائے اس کے کہ مؤذن کہتا قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اب یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جو کلمات اذان دو بار کہے جاتے تھے, اور اقامت کے کلمات جو ہیں وہ اچھا اقامت کے کلمات ایک بار. خیال رہے کہ یہ حدیث اگر صحیح ہو تو یا منسوخ ہے, اور اس کی تعویل واجب ہے. مخالفین اس سے اپنا مدعا ہرگز ثابت نہیں کر سکتے. کیوں کہ وہ اذان کی دونوں شہادتوں میں ترجیح کے قائل ہیں, جس سے یہ دونوں کلمے چار بار کہے جاتے ہیں, اور یہاں اذان کے سارے کلمات دو بار کہے جاتے ہیں. نیز وہ حضرات اقامت میں اولاً تکبیر 4 بار اور آخر میں 2 بار کہتے ہیں, مگر یہاں آیا کہ اقامت کے سارے کلمے ایک بار ہیں. اب دیکھو نا, وہ اقامت میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ کہتے ہیں, اور اس طریقے سے آخر میں اللہ اکبر جو ہے نا کیا ہے کہ 2 مرتبہ کہتے ہیں. تو پھر ہونا تو یوں چاہیے نا کہ اللہ اکبر کہیں اور جو ہے نا کیا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. حالانکہ یہ پھر تکبیر میں 4 مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر, اور پھر جو ہے نا کیا ہے کہ صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہ 1 مرتبہ کہتے ہیں. حالانکہ جب 1 مرتبہ ہے تو قد قامت الصلاۃ کے علاوہ سب جو ہے نا کیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ کہیں. جب ان کو 4 مرتبہ کہہ رہے ہیں, ان کی دلیل تو تمہارے پاس موجود نہیں ہے. جب وہ دلیل تمہارے پاس موجود نہیں ہے تو یہ بھی دلیل جو ہے تو اس کو نہیں بنا سکتے. اچھا جی, بہرحال آگے چلتے ہیں ہم. روایت حضرت جو ہے کہ ایک ابی محذورہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم الاذان 19 کلمۃ والاقامۃ 17 کلمۃ. یہ روایت حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ فرماتے ہیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذان کے 19 کلمے سکھائے اور تکبیر کے 17 کلمات سکھائے. اب جب اس کے تکبیر کے 17 کلمات ہوں گے تو ظاہر بات ہے خود بخود جو ہے کیا ایک واضح ہو جائے گا. اچھا جی, اس کے بعد ہے قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علمنی سنت الاذان قال فمسح مقدم رأسه قال تقول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ترفع بها صوتك ثم تقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فإن كان صلاة الصبح قل الصلاة خير من النوم خير من النوم الصلاة خير من اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ جو ہے نا کیا ہے کہ روایت پھر دوبارہ حضرت جو ہے نا کیا ہے کہ محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اذان سکھائیے. فرماتے ہیں کہ حضور انور نے ان کے سر کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرا, فمسح مقدم رأسہ فمسح من قال, تو آپ نے فرمایا تقول تو کہے کیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بلند آواز سے اس کو ترفع بها صوتک, پھر آپ کہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ تخفض بها صوتک, کہ اپنے آواز کو تھوڑا دھیما کیجیے. ثم ترفع صوتک بالشہادۃ, پھر جو ہے نا کیا ہے کہ آپ اپنے جو ہے نا کیا ہے کہ شہادت کے ساتھ کیا کہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وغیرہ, یہ سارے یا رسول اللہ یہاں تک ساری اذان آ گئی. اس کے بعد یہ حدیث شریف ہے وعن بلال قال قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تصبن في شيء من الصلاة الا في صلاة الفجر, کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کے علاوہ کسی نماز میں تصویب نہ کرو. اب یہ تصویب کیا ہے؟
تصویب جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اصل میں تصویب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ نماز کو یاد دلانا. تصویب کا مطلب ہوتا ہے نماز کو دوبارہ یاد دلانا. تو بعض اوقات جو ہے نا کیا ہے کہ کسی مساجد میں کیا ہوتا ہے کہ اذان کے 5 منٹ کے بعد تصویب جاتی ہے، یعنی اللہ درود شریف پڑھا جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ تو تصویب جو ہے نا کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ تصویب کیوں جو ہے نا کیا ہے کہ کی جاتی تھی؟ یہ فتاوی شامی میں ہے. فتاوی شامی میں ہے کہ یہ تصویب بعض اوقات جو ہے نا کیا ہے کہ علماء کرام نے واجب بھی قرار دی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ اعلاء کلمت اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلمہ ہے وہ بلند ہو. تو اب اگر اذان کے بعد، اذان دی جانے کے بعد اذان دے دی گئی 5 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد، وہ اس لیے درود شریف پڑھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اذان تو ہو چکی ہے، اب دوبارہ جو ہے صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں. تو 5 منٹ رہ گئے تاکہ وہ ہر کام کو چھوڑ کر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ مسجد کی طرف آ جائیں. اب یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ علماء کرام جو ہے کہتے ہیں کہ اس تصویر کو مکروہ جانتے تھے، مگر اس ضعیف حدیث کی وجہ سے نہیں، بلکہ دیگر صحیح احادیث کی وجہ سے. یعنی بعض اوقات جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جب اسلام کا بول بالا ہو تو نہ کہی جائے تو بہتر ہے، اور اگر کہی جائے تو سب سے بہتر ہے. یعنی کیا ہے کہ یہ حدیث شریف جو ہے کیا ہے کہ صحیح ہے. تو اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وان جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال، قال لبلال، ایک منٹ کدھر گئی؟ قال لبلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاذن واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله والشارب اكل من اكله والشارب من شربه والمؤتثر اذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوم حتى تروني. روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ جب تم اذان کہو تو ٹھہر ٹھہر کر کہو، اور جب تکبیر کہو تو جلدی جلدی کہو، اور اپنی اذان اور تکبیر کے درمیان اتنا فاصلہ کرو کہ کھانے والا اپنے کھانے سے اور پینے والا اپنے پینے سے، اور قضاء حاجت والا جب قضاء حاجت کو جائے تو فارغ ہو جائے اور صف میں نہ کھڑے ہو حتیٰ کہ مجھے دیکھو. یعنی آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے نا کیا ہے کہ جائے ولا تقوم حتیٰ ترونی، جب تک تم مجھے نہ دیکھو نا اس وقت اپنی سفیدی نہ کیا کرو. اچھا جی، کہتے ہیں یہ روایت کیا اس کو ترمذی نے وقال نعرف الا من حدیث عبد المنعم، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہم نہیں جانتے، بس یہ ہے کہ یہ ہم نے صرف جو ہے نا کیا ہے کہ عبد المنعم سے ہی سنی ہے، بس بات اس کے علاوہ ہمیں اور نہیں پتا. وان زیاد بن الحارث السودانی قال امرني رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اذنا، کہ ان اوذنا یہ اوذنا ہونا چاہیے تھا، آذن نہیں، ان اوذنا فی صلاۃ الفجر فاذنت فاراد بلال ان یقیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخا صداع قد آذن ومن اذن فهو یقیم. یہ آذن صحیح ہے، صحیح ہے. ان اوذنا فی صلاۃ الفجر یہ اور چیز ہے، یہ آذن یعنی یہ اذن یہ اور چیز ہے. بہرحال یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ معنی سے میں خود بخود پتہ چل جائے گا. روایت حضرت زیاد بن الحارث سودانی سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر میں حکم دیا کہ اذان کہو، دیا کہ اذان کہو. قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اوذنا فی صلاۃ الفجر، یہ کہ میں اذان دوں فجر نماز فجر میں. ان اوذنا نہیں، ان اوذنا یہ امر کا صیغہ بن جائے گا، اس کا مواعد متکلم کا صیغہ بن جائے گا کہ ان اوذنا فی صلاۃ الفجر، کہ میں نماز فجر میں اذان دوں. فاذن تو میں نے اذان دی. فاراد بلال، تو حضرت بلال نے یہ ارادہ کیا کہ وہ تکبیر کہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ان اخا صداع، کہ آپ کے بھائی صداع نے اذان دی ہے. ومن اذن فهو مقیم، جو اذان دے تو وہ جو ہے کیا ہے کہ تکبیر کہے، اقامت کہے. بس یہی یہاں سے جو ہے نا کہ الفصل الثالث سے انشاءاللہ ہم یاد رکھیں گے، جہاں سے ہم نے دوبارہ پڑھنا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں بہار شریعت پر آتے ہیں. تو بہار شریعت پر جو مسئلہ نمبر 46 ہے، میں رضوان بھائی کو تکلیف دوں گا کہ یہ مسئلہ نمبر 46 سے پڑھے. رضوان بھائی سن رہے ہیں ہمیں؟ جی حضرت بالکل. ہاں،
اب یہاں سے پڑھیے وہ سرکار حضرت وہ کون سے چیپٹر کا چل رہا ہے یہ، کیونکہ میں اتنا دن سے آپ آیت نہیں پڑھ سکتے تو یہاں، کون سے مطلب یہ کہ آپ کے لیے پڑھنا آسان نہیں ہے تو میں کسی اور کو کہوں. نہیں آسان کی بات نہیں حضرت، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کون سا وہ چل رہا تھا، کون سی فصل چل رہی تھی، وہ میں پوچھ رہا تھا. یہ 46 نمبر مسئلہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اسکرین پر ہے. اچھا نہیں حضرت میں یہ نجاستوں موضوع کا پر باب چل رہا ہے، نجاستوں کا باب چل رہا ہے. آئی تھنک وہ صرف آڈیو سن رہے، ویڈیو نہیں دیکھ رہے، اسکرین نہیں دیکھ رہے وہ. اچھا اسکرین وہ نہیں حضرت دکھ میں رہی. کتاب سے پڑھوں گا نا، اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں. ہاں 394 صفحہ ہے. نہیں ہمارے پاس دوسری کتاب ہے جو نفاس کے تعلق سے، مطلب ایک وہ منٹ فصل یہ نجاستوں کا بیان ہے، نجاستوں کا بیان ہے. نجاستوں کا بیان. جی نجاستوں کے متعلق احکام. ہاں یہ 46واں نمبر مسئلہ. یہ 40واں نمبر مسئلہ جو ہے سڑک پر پانی. اچھا جی 46واں نمبر مسئلہ نمبر 46. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سڑک پر پانی چھڑکا جا رہا تھا، زمین سے چھینٹیں اڑ کر کپڑے پر پڑی، کپڑا نجس نہ ہوا مگر دھو لینا بہتر ہے. جی. مسئلہ نمبر 47. آدمی کی کھال اگرچہ ناخن برابر تھوڑے پانی یعنی وہ دردہ سے کم میں پڑ جائے. کم میں پڑ جائے. حضرت درد دا کس کو کہتے ہیں؟ داہ دردا، داہ کا معنی ہوتا ہے 10 ہاتھ یعنی 10 ہاتھ چوڑا 10 ہاتھ لمبا، اس کو داہ دردا کہتے ہیں. ٹھیک ہے سمجھ آ گیا. 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا. ہاں جی جی یعنی دردہ سے کم میں پڑ جائے وہ پانی ناپاک ہو گیا، ہاں جی اور خود ناخن گر جائے تو ناپاک نہیں. ہاں جی. مسئلہ نمبر 48. بعد پاخانہ پیشاب کے ڈھیلوں سے استنجا کر لیا، پھر اس جگہ سے پسینہ نکل کر کپڑے یا بدن پر لگا تو بدن اور کپڑے ناپاک نہ ہوں گے. مسئلہ نمبر 49. پاک مٹی میں ناپاک پانی ملا، پاک مٹی میں ناپاک پانی ملا تو نجس ہو گیا. مسئلہ نمبر 50. مٹی میں ناپاک بھوس ملایا، اگر تھوڑا ہو تو مطلقاً پاک ہے، اور جو زیادہ ہو تو جب تک خشک نہ ہو جانا پاک ہے. خشک نہ ہو پاک ہے، نہ پاک ہے. جب تک خشک نہ ہو ناپاک ہے، جب تک خشک نہ ہو ناپاک ہے. جی. مسئلہ نمبر 51. کتا بدن یا کپڑے سے چھو جائے تو اگرچہ اس کا جسم تر ہو بدن اور کپڑا پاک ہے، ہاں اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہو تو اور بات ہے، یا اس کا لعاب لگے تو ناپاک کر دے گا. یعنی کتا اگر تر بھی ہو تو بھی لگ جائے تو ناپاک نہیں ہوگا. اگر اس میں کتا اگر تر ہو، سمجھ میں بات، کتا تر ہو تو پھر جو ہے کیا ہے کہ بدن اور کپڑا جو ہے کیا ہے کہ پاک رہے گا. یعنی اس کا اگر مطلب یہ تھوڑا سمجھ نہیں آیا. کتا بدن یا کپڑے سے چھو جائے، اگر تو اس کا جی جسم تر ہو بدن اور کپڑا پاک ہے، ہاں اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہو تو اور بات ہے. مطلب کیا ہے کہ نجاست لگی ہو اور وہ نجاست کپڑے پر لگ جائے تو پھر جو ہے کیا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے. اس کا لعاب لگے تو ناپاک کر دے گا. پوری طرح بتا رہا ہو پانی. یعنی میں آپ کو بتا دوں، یہ دیکھو کتا اگر خشک ہے وہ کپڑے سے مس کر گیا تو بھی کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اور اس طرح کپڑا اس طرح وہ پانی سے نہا کر آیا، یعنی مطلب یہ کہ اس پر پاک پانی ہو. یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ جو آدمی یہ جو اس پر پانی ہے، آیا وہ نہر سے گزر کر کتا آ رہا ہے، آیا وہ جو ہے گندے نالے سے نکل کر آ رہا ہے. تو اگر گندے نالے سے نکل کر وہ آ رہا ہے تو وہ ظاہر بات ہے ناپاک ہے نا، وہ نالا تو ناپاک ہے، گندا نالا تو ناپاک ہے. تو اور اگر وہ نہر سے نکل کر آ رہا ہے تو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا پانی پاک ہے. وہ پانی جو کہ پاک ہے، اگر وہ لگ گیا تو ناپاک نہیں ہوگا. ہاں کتے کا پسینہ اور لعاب یہ دونوں ناپاک ہیں. ایک کتا ہے کہ جو پانی سے نہایا نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ اس کو پسینہ آ گیا ہے، اور اس طریقے سے جو اس کا لعاب ہے یہ ناپاک ہے. جی آگے چلیے.
مسئلہ نمبر 52، کتے وغیرہ کسی ایسے جانور نے جس کا لعاب ناپاک ہے آٹے میں منہ ڈالا اور اگر گوندھا ہوا تھا تو جہاں اس کا منہ پڑا اس کو علیحدہ کر دے، باقی پاک ہے، اور سوکھا تھا تو جتنا تر ہو گیا وہ پھینک دے۔ ہاں مسئلہ نمبر 53، آب مستعمل پاک ہے، نو صادر پاک ہے۔ آب مستعمل یعنی استعمال کیا ہوا پانی، وہ پاک ہے، یہ اور آب نوصادر مستعمل، آب مستعمل جو ہے نا یہ پاک ہے، مطہر نہیں ہے، طاہر ہے مطہر نہیں ہے، اس یعنی سے پاک، جو ہے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی، ہاں پاک ہے، اگر کپڑے پہ لگ گیا تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ نہیں ہے۔ جی سوا سور کے تمام جانور سوائے سور جی کے سوائے سور کے تمام جانوروں کی وہ ہڈی جس پر مردار کی چکنائی نہ لگی ہو اور بال اور دانت پاک ہیں، یعنی سور کی ہڈی بھی ناپاک ہے چاہے اس پہ چکنائی لگی ہو یا نہ لگی ہو، باقی اور جانوروں کی ہڈی اگر چکنائی وغیرہ نہیں لگی ہے تو وہ سب پاک ہے۔ ہاں جی آگے چلو۔ مسئلہ نمبر 55، عورت کے پیشاب کے مقام سے جو رطوبت نکلے پاک ہے، کپڑے یا بدن میں لگے تو دھونا کچھ ضروری نہیں، ہاں دھو لینا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 56، جو گوشت بس ٹھیک ہو سڑ گیا، گیا بس یہ جی 56 سے کل پڑھیں گے، 10 مسائل روز ہم نے پڑھنے ہیں بس، یعنی ہم یہ یاد رکھ لیں گے تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ بعض اوقات یہ پوچھتے ہیں نا کہاں سے، بس اب ہم نے نہیں، اس کے بعد یہ ختم ہو رہا ہے فصل، اسی لیے آخری ہی مسئلہ ہے اس فصل کا، ہیں جی عامر آگے نمبر سے کال کر دیں۔ یہ آخری مسئلہ ہے اس فصل کا، اس کے ہاں بعد چلو دوسری فصل شروع ہو گئی۔ ہاں چلو پڑھو۔ جو گوشت سڑ گیا بدبو لے آیا اس کا کھانا حرام ہے اگرچہ نجس نہیں ہے۔ ہاں صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا تو بس۔ یہ پورا فصل ہو گیا مکمل۔ چلو جی اب ہم آگے چلتے ہیں، ذرا ہم صرف بترال پر چلتے ہیں۔ جی یہ یہاں تک ہو گئی تھی بات، اب یہ حسن رضا بھائی پڑھیں گے آگے۔ جی لطیف نواز صاحب چلو آپ پڑھیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفیف مشتقات اوکے جی ٹھیک ہے۔ اہل عرب مشتقات، اہل عرب ہر مصدر سے 12 اسما و افعال نکالتے ہیں، اسے اشتقاق کہا جاتا ہے۔ وہ 12 اسما افعال یہ ہیں: نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 فعل مضارع، نمبر 3 فعل جہد، نمبر 4 فعل تاکید، نمبر 5 امر، نمبر 6 نہیں، نمبر 7 اسم فاعل، نمبر 8 اسم مفعول، نمبر 9 اسم زمان، نمبر 10 اسم مکان، نمبر 11 اسم اعلیٰ، نمبر 12 اسم تفضیل۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزشتہ زمانے پر دلالت کرے، جیسے ضربہ۔ نمبر 2 فعل مضارع وہ فعل جس میں موجودہ اور آئندہ زمانے پر زمانے پر دلالت کرے، جیسے یضربو۔ اسم فاعل وہ اسم ہے جو کام کرنے والے پر بولا جائے، جیسے ضارب مارنے والا۔ اسم مفعول وہ اسم ہے جو اس ذات پر بولا جائے جس پر کام واقع ہو، جیسے مضروب۔ نمبر 5 نفی تاکید، زمانہ مستقبل میں فعل کی نفی میں تاکید کو نفی تاکید کہتے ہیں، جیسے لن یضربا۔ فعل نفی جہد حرف لم کے ساتھ، زمانہ ماضی میں فعل کی نفی کو نفی جہد کہتے ہیں، جیسے لم یضرب۔ فعل امر کسی کام کا حکم دینے کو کہتے ہیں، جیسے اضرب یعنی مار، یا مثال بیان کر۔ فعل نہیں، نمبر 8 فعل نہیں کسی کام سے روکنے کو فعل نہیں کہا جاتا ہے، جیسے لا تضرب مت مار یا مت مثال دے۔ اس میں نمبر 9 اس میں زمان کام کرنے کے وقت کا نام ہے، جیسے مضربن مارنے کی جگہ۔ اس میں مکان نمبر 10 کام کرنے کی جگہ کا نام ہے، جیسے مضربو مارنے کی جگہ۔ یا مضربن ہونا نام صاحب؟ ہاں مضربن ہے یہ، مضربن ہاں ٹھیک ہے مضربن۔ نمبر 11 اس میں اعلیٰ
उस चीज पर बोला जाता है जिसके साथ काम को किया जाए, जैसे जिसके साथ कोई मजरूबुन, काम किया जाए, जिसके साथ कोई काम किया जाए, जिसके साथ कोई काम जिसके किया जाए। जिसके साथ कोई काम किया जाए, प्रिंटिंग का मसला है। इसमें तफजील बहुत ज्यादा काम करने वाले पर बोला जाता है, जैसे अजरिबु मुजक्कर, अदरबु माने सबसे ज्यादा मारने वाला, और मर्द, और जुर्बा का माना होता है सबसे ज्यादा मारने वाली औरत। अजरबु और जुर्बा। हाँ जी, ये अब गर्दान आ गई। गर्दान तो चूंकि आपको याद है मेरे ख्याल है कि जी, गर्दान आप में से सही तरह किस किस को याद है, या जिसको याद नहीं है तो वो भी बता दे, ताकि फिर हम जो है ना कि उसके मुताबिक अमल करें। मेरे ख्याल में गर्दान पर हम काम ज़ाया करें, इससे बेहतर है कि जी हम याद, कम ही याद है। हाँ ये याद है, तो अब ये गर्दान है जो है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है, ये देखें, ये देखें भाई, ये इस्म फाइल के शुरू में होगा और इस्म मफूल के शुरू में ज़ा का लाने की क्या वजह है। ये देख दे, फ़हुवा ज़ारिबुन व ज़ुरिबा युज़रबु फ़ज़ा का मज़रूबुन। तो अब देखो कि भाई इस्म फाइल से पहले फ़हुवा और इस्म मफूल से पहले ज़ा का फ़ज़ा का लाने का क्या मतलब है। तो जवाब कहते हैं ज़ारिबुन और मज़रूबुन इस्म फाइल इस्म मफूल सिफ़त है, और सिफ़त के लिए मौसूफ का होना ज़रूरी है। तो हुआ और ज़ा का जो है ना क्या है कि ये इसके मौसूफ हैं। ठीक है जी। फिर सवाल पैदा होता है कि इस्म फाइल के लिए हुआ और इस्म मफूल के लिए ज़ाले का क्यों लाया जाता है भाई, ऐसा क्यों नहीं किया जाता। ज़ा का जो है ना क्या है कि इस्म फाइल के लिए और हुआ इस्म मफूल के लिए लाया जाए। बात समझ में आ रही है? हेलो, बात समझ में आ रही है मेरी? कोशिश करें बस आप। हाँ देखे ना, ये यहाँ पर ये देखो कि इस्म फाइल से पहले फ़हुआ आया गया है, आपने ये देखा ना फ़हुआ, और इस्म मफूल के बाद आता है इस्म मफूल से पहले ज़ाक आता है, ज़ाका फ़ज़ा का मज़रूबुन ज़ाक आता है। अब ये सवाल करने वाला ये कह रहा है कि भाई ज़ारिबुन से पहले हुआ क्यों आता है और मज़रूबुन से पहले ज़ाका क्यों आता है। ऐसा क्यों नहीं करते कि ज़ाका को ज़ारिबुन पर दाखिल कर दो और हुआ को मज़रूबुन पर दाखिल कर दो, ऐसा क्यों नहीं करते। ये समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? उसका जवाब देते हैं, कहते हैं कि ज़ाले का इसम इशारा बईद के लिए है, और मफूल भी बहीद होता है। मफूल भी क्या होता है? बहीद होता है, जबकि फ़ाइल करीब होता है। इस मुनासिबत से इसम फ़ाइल के लिए होगा और इसम मफूल के लिए ज़ाले का लाया गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? करीब और बईद का मतलब क्या होता है? करीब और बईद का मतलब ये होता है कि देखो ज़ारिबुन, इसका फ़ाइल हमें मालूम होता है, और जो मज़रूबुन है इसका हमें फ़ाइल मालूम नहीं होता। यानी माना के लिहाज से ज़ारिबुन करीब होता है और मज़रूबुन माना के लिहाज से क्या होता है? बईद होता है। जी रिजवान भाई, आपकी बात समझ में आ गई? जी हज़रत, बिल्कुल सही समझ में आ गया। हाँ, तो ये हम जब गर्दान पढ़ते हैं तो हमसे ये कोई भी सवाल कर सकता है कि भाई आप पढ़ रहे हैं ज़ारा, वो कहे कि हमें भाई आपने सरफ़े सगीर पढ़ी है, तो हम कहेंगे जी पढ़ी है। वो कहेगा जी सुनाओ, हम सुनाएं ज़ारा बयदरिबु दरबन फ़हुवा ज़ारिबुन। तो वो हमसे सवाल करेगा कि भाई ज़ारिबुन से पहले ये फ़हुवा क्यों आया है। तो पहला हम तो ये जवाब देंगे कि भाई ये इस्म फ़ाइल इस्म मफ़ऊल चूँकि जो है क्या है, ये सिफ़त है, और सिफ़त के लिए किसी मौसूफ़ का होना ज़रूरी है। जब हम ये सवाल जवाब देंगे ना, तो फिर वो कहेगा कि भाई ये यहाँ पर इस्म फ़ाइल से पहले होगा क्यों और इस्म मफ़ऊल से पहले ज़ा का क्यों आता है। तो उसका हम जवाब ये देंगे कि भाई होगा जो है ना ये करीब के लिए आता है, और जो ज़ा का जो है बईद के लिए आता है। तो फिर वो एतराज़ करेगा ना, हमसे पूछेगा कि भाई तुम इस्म मफ़ऊल को, तुम इस्म फ़ाइल को तुम करीब मान रहे हो, इस्म मफ़ऊल को तुम दूर मान रहे हो। हालांकि ये तो सामने तो तुम्हारे नज़र आ रहा है, मज़रूबुन भी सामने नज़र आ रहा है। ये देखो, ये मज़रूबुन भी इधर है, ज़ारिबुन भी इधर है। तो ज़ारिबुन को तुमने ज़ारिबुन को तुमने करीब कर दिया, मज़रूबुन को तुमने दूर कर दिया। ये कहाँ का कायदा है? वो हमसे पूछ सकता है ना। तो उसका हम जवाब ये देंगे कि भाई बात ये है कि ज़ारिबुन का जो फ़ाइल है वो मालूम होता है, तो उसका मतलब समझना आसान हो जाता है। जिसका मतलब समझना आसान हो वो करीब होता है, और मज़रूबुन जो है ना क्या है कि इसका फ़ाइल चूँकि मालूम नहीं है, तो इसका मतलब समझना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से ये दूर बना, यानी इसको हमने रुतबा दे दिया बईद का, उसको हमने रुतबा दे दिया करीब का। अगर आपको समझ में आ गया है तो सारे हैंड रेस कीजिए, या फिर जो है ना क्या है कि बता दीजिएगा। अगर सबको समझ में आ गया है तो हैंड रेस कीजिए जी, माशाल्लाह। आगे चलते हैं हम। ये एक मेन पॉइंट था, आपको समझ में आ गया। सरफ़े कबीर, मादी मुतलक, मस्बत, मारूफ वगैरह ये आपको पता है, और ये सारी मुज़ारिफ़ मंसूब वगैरह हम ये सारी चीज़ें हैं।
ٹھیک ہے نا. یہاں تک جو ابھی ہم آگے چل رہے ہیں جو ہمارے مین باعث ہے. یہ سب یہ گردانیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. اب یہ سیغوں کی بناوٹ ہے. سب سے بڑی صرف کی جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو فعل ماضی ہے ضربا یہ کہاں سے بنا. اب نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ بھئی مصدر سے 12 چیزیں بنتی ہیں. اوپر ہم چلتے ہیں. یہ مصدر سے 12 چیزیں بنتی ہیں. یہ ہم نے پڑھا تھا ابھی پڑھا. مصدر سے ہم نے 12 چیزیں بنائی. یہ ہے دیکھو مصدر سے ہم نے پہلے فعل ماضی بنایا. یہ فعل ماضی. اب جو ہے نا کیا ہے کہ اس فعل ماضی کس طرح بنا وہ یہاں سے اب ہم نے پڑھنا ہے. اور یہ اچھے طریقے سے آپ یاد کیجئے گا کیونکہ ابھی سوالات جوابات جو آپ کے آئیں گے وہ یہیں سے زیادہ آئیں گے. اور میں ضربا کو ضربن سے بنایا گیا ہے. میں اس کی بناوٹ ذرا غلط لکھوں گا. پھر میں نیچے آپشن دوں گا, پوچھوں گا کہ یہ جو میں نے اوپر لکھا ہے آیا میں نے درست لکھا ہے یا غلط لکھا ہے. تو درست ہوگا تو آپ درست کیجئے گا, اور اگر آپ غلط ہو تو پھر آپ غلط کیجئے گا. مطلب یہ ہے میرا بنانے کا, میں بعض اوقات یوں بھی کرتا ہوں کہ ایک چھوٹا بچہ تھا تو میں نے اس کا امتحان لیا ہے. امتحان اس طرح لیا ہے کہ اس کو نقطے وغیرہ یاد تھے. ہمارے نا الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال. تو میں نے اس سے جو ہے نا یوں پوچھنا شروع کیا. میں نے کہا کہ بھی الف کے اوپر 2 نقطے ہیں کہ نیچے 2 نقطے ہیں. تو وہ بچہ پریشان ہو گیا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں اسی طریقے سے بھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ سوالات بناؤں. یہ بنانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو, آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھیں, تب جو ہے نا کیا ہے کہ مزہ آئے گا. اب دیکھو ضربا کو ضربن سے بنایا گیا ہے. بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے حرف کو اپنی ہاتھ پر چھوڑا ہم نے. ضربن کو دیکھو یہ پہلے حرف چھوڑا تو دوسرے حرف کو فتح دیا. دیکھو یہ را کو ہم نے فتح دیا. تیسرے حرف کو نصب کو فتح سے بدل دیا. اب یہاں پر یہ نصب کو فتح سے کیوں بدلا؟ اصل میں سوال تو یہ ہے نا کہ نصب اور فتح دونوں ایک چیز ہے کہ نہیں ہے. جی رضوان صاحب, نصب اور فتح دونوں ایک چیز ہے کہ نہیں ہے؟ جی حضرت. تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں نصب کو فتح سے بدلا. حسن رضا صاحب, حسن رضا صاحب, جی عابد صاحب, جی حضرت. جی حضرت فرمائیں. یہ کہہ رہے ہیں نصب کو فتح سے بدلا. سوال یہ کہ نصب اور فتح دونوں تو ایک چیز ہے. جی حضرت. جی تو یہ کیوں کہہ دیا؟ ایک بار یہ سوال ذہن میں رکھے, میں جواب دیتا ہوں. نہیں یہ تو وہ ہے نا نصب اور مگر جو اردو میں علیحدہ ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں نا, دونوں کو ٹرمینالوجی ایک نصب جو ہے اور فتح جو ہے الگ الگ ٹرمینالوجی, نہ صرف کی اور نہ کی. نہیں ٹرمینالوجی حضرت کو نہیں, اصطلاح ہوتا ہے حضرت. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ سنیے گا. 2 زبروں کو کہتے ہیں جی, ہیں, یہ 2 زبروں کو میرے خیال میں یہ 2 زبر ہیں اس وجہ سے. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا. میں بتاتا ہوں آپ کو ذرا. اچھا نصب کو فتح سے بدلا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی یہ جو حرکات ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں. میں نے بتایا تھا. حسن رضا صاحب آپ مائک میوٹ کر دیجئے. حسن رضا صاحب آپ مائک میوٹ کر دیجئے. جی اب سنیے ذرا. یہاں پر انہوں نے کہا کہ نصب کو فتح سے بدلا. یاد رکھو کہ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ رفع نصب جر جو ہے نا یہ مورب پر آتے ہیں. یہ جو اعراب ہے یہ کس کا ہے؟ مورب کا ہے. رفع نصب جر یہ مورب کا اعراب ہے. تو چونکہ ضربن مورب ہے, ضربن کیا ہے؟ مورب ہے. آپ صرف ہینڈ ریس کیجئے گا. جب میں خاموش ہو جاؤں تو آپ تھوڑا ہینڈ ریس کیجئے کرے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ میری بات کو اچھے طریقے سے سن رہے ہیں. تو یہاں پر یہ جو ضربن ہے یہ ضربن مورب ہے. اس لیے جو ہے اس پر جو ہے یہ فتح نہیں ہے, اس پر نصب ہے. اور جو مبنی کا اعراب ہے نا وہ مبنی کا اعراب ہے ضمہ فتح کسرہ. یعنی ضمہ فتح کسرہ. مبنی کا اعراب کیا ہے؟ ضمہ فتح کسرہ. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ نصب کو فتح سے بدل دیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو نصب تھا یعنی پہلے جو ضربن ہے, ضربن یہ مصدر ہے اور مصدر مورب کے حکم میں ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ اس نصب کو ہم نے فتح سے تبدیل کیا. یعنی مورب سے یہ مبنی بن گیا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ ہینڈ ریس کیجئے سب.
جس کو سمجھ میں نہیں آئی تو وہ سوال پوچھ سکتا ہے. جی لطیف نواز صاحب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ جی ماشاء اللہ. تو اب آپ سمجھیے کہ ذرا یہ کہا نصب کو فتح سے بدلا، تو اس کی ڈیفینیشن میں نے پہلے بتا دی کہ ضربن کیونکہ معرب تھا، تو اگر ہم اس پر نصب رہنے دیتے، جب ہم اس پر نصب رہنے دیتے نا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ضربہ ابھی بھی معرب ہے. حالانکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو مبنی ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں. مبنی اصل کتنے 3 ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور سارے حروف. تو یہ چونکہ مبنی ہے ہم نے اس کو مبنی کرنا تھا، تو جب ہم نے نصب کو فتح سے بدلا تو اب باقی جو تنوین رہ گئی، تو تنوین تمکن جو اسم کی علامت ہے اسے حذف کر دیا ہم نے. کیوں کہ فعل اسم کی علامت کو قبول کرتا ہی نہیں ہے، فعل اسم کی علامت کو قبول کرتا نہیں ہے، تو ضرب بنا. دوبارہ سنو ذرا. ضرب کو ضربن سے بنایا گیا ہے. بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حرف کو اپنی حالت پر چھوڑا، دوسرے کو فتح دیا، تیسرے حرف کو تیسرے حرف کے نصب کو فتح سے بدل دیا. تنوین تمکن جو اسم کی علامت ہے اسے حذف کیا، کیونکہ فعل اسم کی علامت کو قبول ہی نہیں کرتا، تو ضرب بن گیا. اب آ گیا ضربا. ضربا کو ضرب سے بنایا ہے. بنانے کا طریقہ یہ ہے، یہاں پر دیکھو اب یہ ضربا میں یہ جو ضمیر ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، ضمیر مرفوع متصل ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ الف میں جو ضمیر ہے یہ مرفوع متصل ہے. کہتے ہیں ضربا سے بنایا، الف ضمیر بارد مرفوع متصل جو علامت تثنیہ اور ضمیر فاعل ہے. یعنی اس میں یہ جو الف ہے یہ 2 چیزوں کو کام کر رہا ہے. ایک تو یہ کام کر رہا ہے کہ یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، اور دوسرا یہ کام کر رہا ہے کہ یہ فاعل کی ضمیر ہے، یہ فاعل کی علامت ہے. تو ضربا کے آخر میں لائے تو ضربا سے ضربا ہو گیا. اس کے بعد پھر کیا ہے ضربو. تو ضربو جو ہے کیا ہے کہ یہ ضربا سے بنایا. واو ضمیر بارد مرفوع متصل جو جمع مذکر کی علامت ہے اور ضمیر فاعل ہے، ضربا کے آخر میں لگا کر اس سے پہلے حرف کو ضمہ دے دیا تو ضربو ہو گیا ہے. اس کے بعد پھر آگے ضربت. تو ضربت کو ضربا سے بنایا ہے. ضربا کے آخر میں تا ساکن لائے جو صرف علامت تانیث ہے، ضمیر فاعل نہیں ہے. ضربت میں جو تا ہے یہ صرف علامت تانیث ہے، فاعل نہیں ہے، نہ یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. اس کے اندر ہے یا ضمیر مرفوع متصل ہے، اس کے اندر ضمیر مرفوع متصل ہے جو ہے یا ہے. تا یعنی یہ تا ساکن یعنی یہ ضمیر نہیں ہے. تو کہتے ہیں ضمیر فاعل ہے تو ضربا سے ضربت ہو گیا. ضربتا کو ضربت سے بنایا ہے. ضربت سے بنانے کے آخر میں ضربت کے یہ ضربت یہ جو لکھا ہے یہ اس کی کمپوزنگ کی غلطی ہے. ضربت سے بنایا ہے. ضربت کے آخر میں الف ضمیر بارد مرفوع متصل علامت تثنیہ و ضمیر فاعل کا اضافہ کر کے اس کے ماقبل کو فتح دے دیا. اس کے ماقبل کو فتح دیا ہم نے. دیکھو فتح دیا کا مطلب کیا ہے، نصب نہیں لکھا انہوں نے. نصب اس لیے نہیں لکھا کہ یہ معرب ہے، معرب نہیں ہے، یہ مبنی ہے، تو فتح دیا تو ذرا بتا ہو گیا. اچھا ضربنا کو ضرب سے بنایا، ضربت سے بنایا گیا. یہ ضربت غلط لکھا ہوا ہے. نون ضمیر بارد مرفوع متصل علامت جمع مؤنث اور ضمیر فاعل ضربت کے آخر میں لائے تو ضربتنا ہو گیا. ضربتنا ہو گیا. تانیث کی 2 علامتیں فعل میں جمع ہو گئیں، حالانکہ فعل میں تانیث کی 2 علامتوں کا جمع ہونا مطلقاً ممنوع ہے. اب ذرا سنو کہ یہ جو ضربت ہے، پہلے ہم ضربت کی طرف آتے ہیں. ضربت یہ ضربت ہے، اس کے آخر میں آپ نون مفتوح ملائیں تو کیا بن جائے گا، ضربتنا بن جائے گا. جی رضوان صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو جب ضربتنا بنا تو اس میں تانیث کی 2 علامتیں اکٹھی ہوئیں کہ نہیں؟ جی حضرت تا تانیث اور نون یہ ہاں، یعنی ایک کلمے میں جو تانیث کی 2 نشانیاں اکٹھی ہوئیں وہ ایک واحد مؤنث کی دوسری جمع مؤنث کی. ایک کلمے میں 2 نشانیاں اکٹھی ہوئی، ایک واحد مؤنث کی دوسری جمع مؤنث کی. اب ایک کلمہ ہو اس میں واحد مؤنث کی بھی علامت ہو، تثنیہ مؤنث کی بھی علامت ہو، تو ظاہر بات ہے پھر معنی سمجھنے میں بڑی مشکل پیش ہو جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ تانیث کی 2 علامتیں فعل میں جمع ہو گئی، حالانکہ فعل میں تانیث کی 2 علامتوں کا جمع ہونا مطلقاً منع ہے. اس تا کو حذف کر دیا اور پھر یا کو ساکن کیا تاکہ 4 حرکتیں اکٹھی نہ آ جائیں. اب دیکھو ذرا ادھر آ جاؤ. یہ ذرا بتنا ہے نا، ہم نے کیا کیا کہ تا کو حذف کر دیا. تو اب دیکھو زا پر بھی، ضاد پر بھی فتح، را پر بھی فتح، با پر بھی فتح، نون پر بھی فتح. تو اب دیکھو کہ 4 حرکتیں اکٹھی آ گئیں. 4 حرکتیں کیا ہو گئیں؟ اکٹھی آ گئیں. اور 4 حرکتوں کا اکٹھا آنا کلام عربی میں ممنوع ہے. تو پھر کیا کیا ہم نے،
پھر با کو ساکن کیا. انہوں نے کہا نا یا کو ساکن کیا, یا تو ہے نہیں یہاں پر, با کو ساکن کیا. یہ کمپوزنگ کی غلطی ہے, یاد رکھیے گا کہ بھئی استاد کو حذف کر دیا اور پھر با کو ساکن کیا تاکہ 4 حرکتیں اکٹھی نہ آ جائیں تو ضرب نہ ہو گیا. دیکھو یہاں پر با ساکن ہے. سوال نمبر 4 حرکتوں کا جمع ہونا ایک کلمے منع ہے, یہ 2 کلموں میں ہیں, یعنی نون ضمیر الگ کلمہ ہے. اس کا جواب دیتے ہیں ضمیر کا فعل کے ساتھ اتصال مضبوط ہوتا ہے کہ وہ دونوں کلمے ایک کلمے کی طرح ہو جاتے ہیں. نون اگرچہ علیحدہ کلمہ ہے لیکن کیا ہے کہ جب وہ اس کے ساتھ ملا تو یہ یوں سمجھو کہ یہ اس کا اتصال اتنا مضبوط ہو گیا گویا کہ یہ ایک کلمہ ہے. یہاں تک کافی ہے؟ جی جی بالکل بالکل اتنا کافی ہے, پھر یاد بھی کرنا ہے نا. تو اس میں کچھ رضوان بھائی فائدہ ہوا کچھ ہمیں آج, کچھ بات سمجھ میں آ گئی ہمارے ذہن میں؟ جی حضرت یہ بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ضربنا جو یہ اس میں جو تے حذف کیا گیا تائے تانیس وہ جو ہے واحد کے لیے تھا اسی لیے حذف کیا گیا, تو یہ چیز بہت اچھی چیز ملی ہم لوگ کو آج. جی لطیف نواز صاحب آپ کو کچھ بات اگر پوچھنی ہو اس میں معاملے میں؟ نہیں وہ سب پوچھنا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا کام. جی جی جی. اچھا جی, اب ہم آگے چلتے ہیں ذرا. اب ہم چلتے ہیں فیض الادب کی طرف چلتے ہیں. صرف سماج کیونکہ ہمارا ہو گیا, اب فیض الادب کی طرف چلتے ہیں. یہ جی رضوان صاحب آپ پڑھیے جملہ فعلیہ کی ترکیب, یہ جملہ فعلیہ پڑھیں. جی حضرت پڑھ. ہاں جی جی پڑھیے جملہ فعلیہ, یا آپ وہاں سے دیکھ کر پڑھیں گے؟ ہاں جی جی کتاب اپنی کتاب سے حضرت کھول رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. سبق نمبر 10. جی حضرت یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعل وہ اسم ہے جو فعل کے بعد ہو اور اس سے فعل کا تعلق بطور قیام ہو, جیسے ضربہ زیدن یعنی مارا زید نے. اس مثال میں زیدن فاعل ہے. ہاں الناسو رکیبن, اچھا یہ جو ہے یہ اس کے نیچے پڑتا ہے. آمن الناسو, آمنا اس میں جو ہے فعل ہے اور الناسو اس میں فاعل ہے. فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ. اچھا یہاں پر تھوڑا آپ جو ہے میں آپ کو ڈسٹرب کروں گا تھوڑا سا, جو ہے نا کیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں دیکھو تھوڑی کہتے ہیں دوائی کڑوی ہوتی ہے نا تو وہ فائدہ زیادہ کرتی ہے. تو یہاں پر ابھی جو ہے کیا ہے کہ تھوڑا سا مشکل آپ کے لیے بنے گا, تھوڑا سا ہلکا سا. تو آپ کو بتا دیتا ہوں, پھر آپ کو یاد رہا تو ٹھیک ہے, نہیں یاد رہا تو پھر لکھ کر بھیجوں گا. یہ آمنا جو ہے صیغہ واحد مذکر غائب, صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم. آپ نے اتنا کہنا ہے. آمنا کیا بنا؟ آمنا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم. جی کیا کہنا ہے رضوان صاحب؟ صیغہ آمنا صیغہ واحد مذکر غائب, آمنا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم. ماضی معروف. الناسو آگے الناسو معرب باللام, ناس یہ مفرد منصرف صحیح ہے. الناسو معرب باللام مفرد منصرف صحیح. اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ, نصب فتح کے ساتھ, جر کسرہ کے ساتھ, مرفوع لفظاً فاعل برائے فعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب آپ بے شک آپ جو ہے کیا ہے کہ یوں ترکیب کریں آمنا فعل الناس فاعل, بس یہ میں نے آپ کو تھوڑا بتانا تھا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. اب یوں ترکیب کریں آمنا فعل الناس فاعل. جی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. جی اچھا جو آپ نے بتایا اس کو لکھ کے ایک بار میسج میں ڈال دیجیے گا تو ہم لوگ پھر آگے کو میں ڈال دوں گا. جی نیکسٹ رکیبہ زیدن. رکیبہ یہ جو ہے فاعل ہے, فعل ہے, اور زیدن اس کا فاعل ہے. فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. جی رکیبہ میں نے ہوتا ہے سوار ہونا. رکیبہ زیدن ہے سوار ہونا. سمع الولد, سمع یہ جو ہے اس کا فعل ہے اور الولد اس کا فاعل. فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گئی. ہاں جی میرا خیال ہے کہ ان کی جد وہ بن گئی. جی آگے آپ پڑھیے لطیف نواز صاحب, آپ پڑھ پائیں گے؟ جی نصرت بنتو
हाँ नसरत फेल नसरत फेल बिल्कुल फाइल नहीं मतलब इसको थोड़ा सा डिटेल में बोलना चाह रहा हूँ। नसरत वाहिद मोनस गायब वाहिद मोनस गायब जम माजी मालूम। हाँ नासरत वाहिद मुअन्नस गायब फेल माजी मालूम। जी रिजवान साहब आपको हो गए थे जी, अभी ये नवाज साहब मुकम्मल करते हैं जी तो वो फिर आ गए, लौट आए थे, तो वो पता नहीं कब कट गया, मुझे, मैं पढ़ रहा हूँ इधर, मुझे देखा ही नहीं वो कट गया था। अरे पढ़िए आप। एक मिनट अभी ये नवाज साहब मुकम्मल करें तो फिर जी नवाज साहब। ठीक ठीक, ओके। बिंतुन इसम है बिल्कुल फाइल बिंतुल फाइल फेल अपने फाइल से मिलकर फेल अपने फाइल से मिलकर इसमिया जुमला फेलिया खबरिया हो जुमले गया। जुमला फेलिया खबरिया हुआ। एक मिनट में दोबारा बयान करता हूँ, आपको शायद समझ में आ जाए। माशाल्लाह आपने आपको कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, ताकि मैं आपको यानी ये दोबारा बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नासरत सीगा वाहिद मुअन्नस गायब फेल माजी मालूम। नासरत सीगा वाहिद मुअन्नस गायब फेल माजी मालूम। बिन्तुन मुफरद मुनसरिफ सही, इसके तीनों इराब लफ्जी रफा ज़मा के साथ, नस्ब फ़तह के साथ, जर कसरा के साथ, मरफू लफ्ज़न फाइल बराए फेल। फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। मुसा ये फिर क्या? बिंतुन का आप जो बोल रहे हैं ना मुसा, वो उसमें जो है ना मैं बराबर समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप उसको वजाहत करेंगे तो मैं और दूसरे साथियों को भी फायदा हो जाएगा। बिंतुन की तफसील आप बताइए। आज बिन्तुन जो है ना, ये देखो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि बिन्तुन इसम है या फेल हरफ है, तो उसका जवाब आएगा कि इसम है। फिर सवाल पैदा होगा कि भाई आपको कैसे पता चला कि ये इसम है, तो हम उसका जवाब ये देंगे कि इसके आखिर में तनवीन है और तनवीन इसम की अलामत है। फिर सवाल पैदा होगा कि भाई ये इसम मुतमक्किन है कि इसम गैर मुतमक्किन है, तो हम यूँ कहेंगे कि भाई ये इसम गैर मुतमक्किन नहीं है बल्कि इसम मुतमक्किन है। तो फिर सवाल पैदा होगा कि आपको कैसे पता चला कि ये इसम मुतमक्किन है, इसम गैर मुतमक्किन क्यों नहीं है। तो उसका जवाब यूँ है, सीधा सीधा जवाब ये है कि इसम गैर मुतमक्किन की 8 किस्में। ना तो ये ज़मीर है एक, ना ये इसमें इशारा है, ना ये इसम मौसूल है, ना ये इसम सौत है, ना ये इसम मफूल सॉरी इसम फेल बमाना इसम बमाना फेल माजी है, ना इसम फेल ना यानी क्या है कि इसम फेल बमाना फेल अमर है, और ना ये ज़रफ़ है, ना ये मुरक्कब बिनई है। यानी 8 मुरक्कब 8 जैसे गैर मुतमक्किन की जो 8 किस्में हैं, इसम गैर मुतमक्किन की 8 किस्मों में से कोई भी नहीं है। तो जब इसम मुतमक्किन की इसम गैर मुतमक्किन की 8 किस्मों में से कोई किस्म नहीं है, तो जब इसम गैर मुतमक्किन ना बना तो ला मुहाला इसम मुतमक्किन बनेगा। यानी जितने भी कलाम अरब में जो सीखे हैं, जो कलाम हैं, वो जो कलमे हैं या तो इसम मुतमक्किन होंगे या इसम गैर मुतमक्किन होंगे। अगर इसम गैर मुतमक्किन नहीं तो ज़रूर वो इसम मुतमक्किन होगा, अगर वो इसम मुतमक्किन नहीं तो ज़रूर वो इसम गैर मुतमक्किन होगा। तो चूँकि अब ये इसम गैर मुतमक्किन नहीं है, इसम गैर मुतमक्किन नहीं है, तो क्या होगा, इसम मुतमक्किन होगा। जब इसम मुतमक्किन होगा फिर सवाल ये पैदा होगा कि भाई इसम मुतमक्किन की तो 16 किस्में हैं, तो उसमें से ये कौन सी किस्म है। तो फिर उसका जवाब ये दिया जाएगा कि ये इसम मुतमक्किन की कौन सी किस्म है, ये पहली किस्म है। फिर सवाल पैदा होगा कि भाई आपको कैसे पता चला कि ये इसम मुतमक्किन की पहली किस्म है। तो हम तारीफ यूँ करेंगे कि भाई इसम मुतमक्किन की जो पहली किस्म वो मुफरद मुनसरिफ सही है, और नहवियों के नज़दीक सही उस कलमे को कहते हैं कि जिसके आखिर में हरफ इल्लत ना हो, क्योंकि इसके आखिर में हरफ इल्लत नहीं है, क्योंकि इसके आखिर में क्या है, हरफ इल्लत नहीं है। जब इसके आखिर में हरफ इल्लत नहीं है तो ये मुफरद मुनसरिफ सही बना। फिर एतराज़ होगा कि भाई मुफरद मुनसरिफ सही है, तो फिर मुफरद मुनसरिफ सही का एराब क्या है, वो बताएगा कि भाई इसका मुफरद मुनसरिफ सही का एराब ये है कि रफ़ा ज़मा के साथ, नस्ब फ़तह के साथ, जर कसरा के साथ। तो जब रफ़ा ज़मा के साथ, नस्ब फ़तह के साथ, जर कसरा के साथ, तो ये पूछेंगे ये तो जो है ना क्या है कि वो है इसका जो है ना। अब यहाँ पर चूँकि बिन्तुन जो है ना ये रफ़े की हालत में इस्तेमाल हुआ है, तब इसका नस्ब जो है ना, इसका ज़मा जो है ना क्या है कि इसका रफ़ा ज़मा के साथ पढ़ा जाएगा। तो हम यूँ कहेंगे कि भाई नासरत सीगा बाद मुज़क्कर सीगा बाद मुअन्नस गायब फेल मादी मालूम बिन्तुन मुफरद मुनसरिफ सही, इसके तीन इराब लफ्ज़ी रफ़ा ज़मा के साथ, नस्ब फ़तह के साथ, जर कसरा के साथ, मरफू लफ्ज़न फ़ाइल बराए फेल। फेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। जी कुछ समझ में आया? पहला तो जो है ना समझ में आ गया। मतलब डिटेल बोल सकते हैं, जैसा नसरता का बताए और आप आमना का बताए, रकीबा का हुआ, तो फर्स्ट तो समझ में आ गया। मगर सेकंड वाले में जो है ना उसकी तफसील है ना नहीं मालूम है हम लोगों को।
तो शायद हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे. اصل میں یہ بات یوں ہے نا کہ یہ جو تفصیل ہے نا، یہ تفصیل آپ کو بالکل آپ کی بات وجہ ہے کہ آپ کو ابھی صحیح طرح سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن کیونکہ یہ جب میں بار بار آپ کو بتاؤں گا، بار بار سمجھاؤں گا، تو یہ آپ کو نا ابھی آپ کے ذہن میں 2-3 الفاظ چلے گئے، ابھی آپ کے ذہن میں 2-3 الفاظ چلے گئے، پہلے وہ آپ سے مس ہو گئے تھے. آج جو ہے نا آپ کے ذہن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جب ناصرت کی آپ ترکیب کر رہے تھے تو مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کے ذہن میں وہ چیز ہے، لیکن یہ کہ وہ آپ زبان پر نہیں لا سک رہے تھے، اس وجہ سے میں نے اس کی تفصیل بتانی. اس کے بعد پھر آمنت، میرے خیال میں یہ 3 سے 4 جملے کافی ہیں آپ کے لیے. آمن الناس راکب زید سامع الولد ناصرت بنت، یہ آج کافی 4 جملے کافی ہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں صاحب صحیح. ہاں یہ آگے کہتے ہیں تو میں یہ ایسے فعل فاعل پڑھا دیتا ہوں. نہیں صاحب ایسا نہیں صاحب، وہ تو ہم لوگ پڑھ کے تھوڑا بہت سمجھ جا سکتے ہیں، مگر جیسا آپ ترکیب بتا رہے ہیں نا، تو تاکہ ہاں سارے جو ہے نا ہم ایک ہی پیج پہ آ گئے جیسا. اچھا یہ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میں نے آپ کے لیے نا، آپ کی آسان کے لیے میں نے ایک مکالمہ تیار کیا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو 2-3 دنوں میں دوں گا. مکالمہ اس طرح ہے کہ ایک شاگرد استاد سے سوال کر رہا ہے کہ استاد جی یہ ترکیب تو مجھے جو ہے نا بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ تو میرے لیے نا سر درد بنی ہوئی ہے، مجھے اس کے بارے میں بالکل کچھ نہیں پتہ چل رہا، تو کیا ترکیب کلام عرب کے لیے ضروری ہے، یا بغیر ترکیب کے ہم جب ترجمہ کرتے رہیں تو ہم پریشان نہیں ہوں گے اور اچھے طریقے سے اس کو ہم پڑھ بھی پائیں گے، تو ترکیب نکال دی جائے تاکہ طلباء کے لیے آسانی پیدا ہو. پھر اس کا میں نے تفصیل سے جواب بھی لکھا ہے، کیونکہ ابھی میں نے اس کا PDF نہیں بنایا نا، تو وہ اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے ابھی نہیں پیش کر رہا، تو اس قسم کا میں نے مکالمہ بھی تیار کیا ہے میں نے. تو ہم جتنے بھی طالب علم جو نئے مبتدی طالب علم ہیں نا، جو مبتدی طالب علم جو ہوتے ہیں، اصل میں ان کو ترکیب بہت زیادہ پریشان کرتی ہے، کافی حد تک پریشان کرتی ہے. یعنی وہ یوں سمجھو کہ جس طرح نا ایک بندہ ہو، اس کا جو ہے نا کیا ہے کہ ایک کام ہو کہ جو بالفرض یوں کہوں کہ کروڑوں کا کام ہو، جب اس کا وہ کام نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ ترکیب بھی جو طالب علم جو سمجھنے والے ہوتے ہیں، جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، ترکیب ان کو اتنا پریشان کرتی ہے. جی رضوان صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی حضرت. ترکیب آپ ہمیں کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے. حضرت وہ سمجھنے کے اوپر ہے کہ اگر ہم صحیح سے سمجھ جائیں، جیسے آپ نے جو ترکیب کا طریقہ بتایا ہے کہ جیسے الناس ہے، یہ اس کے تینوں اعراب وہ ہوتا ہے، تو یہ تو بہت لمبی چوڑی ترکیب ہے، ورنہ جیسے میں جانتا ہوں اس میں چھوٹی ترکیب سے کام چل جاتا ہے، کام چلانے کے لیے، ورنہ ہاں جاننے کے کام لیے تو آپ کام جتنا چلانے، اتنا ہمیں جاننا دیکھو نا ضروری ہے. اصل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے کام چلانا اور ایک ہوتا ہے سمجھنا، جی جی اس میں بڑا فرق ہے. جی. ہاں وہ میں نے مطلب یہ کہ میں نے آپ کے سامنے وہ بڑے آسان انداز میں نے اس کو پیش کیا. وہ جو آپ نے سوالات پڑھے تھے، سوالات جوابات جو میں نے بنائے تھے ہوا راجل کی ترکیب کے، رضوان بھائی. یہ سب میں نہیں دیکھا ہے. ہاں آپ اس کو اچھا دیکھیے گا، گروپ میں نے سینڈ کیا تھا، اور اگر وہ میرے پاس جی ہوگا تو وہ میں پرسنل جو ہے نا کیا ہے کہ آپ ایسا کیجئے کہ میرے نمبر کا پتہ ہے آپ کو؟ جی مل جائے گا، وہ تو آپ بھیجتے رہے میسج، میں آپ کو جو ہے بھیجتا ہوں، میسج کر دیتا ہوں انشاءاللہ. ہاں اس میں کہتا آگے آپ کو جو ہے نا کیا ہے کہ وہ میں بھیجتا رہا ہوں، اور بعض اوقات میں جی گروپ میں بھیجتا ہوں نا تو وہ کسی دوستوں کو نہیں ملتا، تو وہ میں نے مکالمہ جی ایک بنایا ہے. ابھی ترکیب کا بھی میں نے ایک مکالمہ بنایا ہے، وہ انشاءاللہ نا ہم ہفتے والے دن جب پریکٹس کریں گے نا ہم اس میں ڈسکس کریں گے. اور مزید جو مجھے باتیں مل رہی ہیں نا، جو طلباء جی پریشان ہوتے ہیں ان کے لیے میں نے مکالمہ تیار کیا ہے، تاکہ ان کا شوق بڑھے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. جب تک انسان کو ایک بات کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ تو جو ہے نا کیا ہے کہ اتنا کام نہیں کرے گا نا، جب پتہ ہوگا تو کام کرے گا، واقف ہوگا تو کام کرے گا. جی لطیف نواز جی صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جی 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 مطلب صحیح ہے. نہیں وہاں تک تو وہ بھی سمجھ میں آیا صاحب، مگر جو آخر کے جو بول رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. رفع جو 3 بول رہے ہیں نا، رفع ضمہ کے ساتھ واو اس کے ساتھ، تو میں کیچ نہیں کر سک رہا ہوں یہ کہ یہ کہاں سے لے رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ بتائیں. اچھا یہ ایک بات مدے کی بتاؤں آپ کو کہ اعجاز صاحب کو تو بڑی زبردست طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہے، بڑی زبردست طریقے سے نا. اس نے نا نئے جملے مجھے ترکیب کر کے آج بھیجے ہیں،
وہ یہ جو ہفتے والی کلاس تھی، ہفتے والی کلاس کو اس نے بار بار سنا، اور بالآخر انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی صحیح، انہوں نے کہا حضرت وہ ہفتے والی کلاس آپ مجھے بھیجے، میں نے بھیجی تو پھر انہوں نے 2-3 سوالات مجھ سے کیے، اور پھر انہوں نے ماشاءاللہ وہ ایک ترکیب جو ہے کہ لکھ کر بھیجی ہے، میں گروپ میں سینڈ کرتا ہوں، وہ انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کا بھی دل بڑا خوش ہو جائے گا، ماشاءاللہ اس کو تفصیل سے پتہ چل گیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس نے تھوڑی محنت کی ہے تو اس کو تفصیل سے سارا پتہ چل گیا ہے۔ آپ بھی جو ہے کہ تھوڑی سی محنت کیجیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس کے 3 اعراب کہاں سے نکلتے ہیں، کس طرح نکلتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے یہ ترکیب کرنے کے لیے ہمارے کو مورب مبنی معلوم کرنا ضروری ہوگا، اور ہاں، جو باقی مورب جی مورب اور مبنی کی پہچان، اور ساتھ 16 میں اقسام، اسم متمکن کی جو 16 اقسام ہیں نا ان کا جی اعراب، جی جو اسم جی متمکن 16 قسم ہے ان کا اعراب ہمیں یاد کرنا ہے۔ حضرت اگر ہم لوگ نومید قاعدے سے پڑھ لیں خوب، مطلب بہت زیادہ سمجھ کے، اور جو پریشانیاں وہ آپ سے سمجھ لیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب پریشانی ساری دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں، اصل میں صرف آپ سے مطلب یہ کہ ایک تنکا نہیں ہوتا، جب ایک تنکا جی آپ کہاں پر رکھ دیں تو وہ پانی کو روکا ہوا ہوتا ہے اس میں، جی 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 وہ تنکا جب ہٹاؤ تو پانی روانگی کے ساتھ چلا جاتا ہے، تو آپ کے جی ذہن میں نا ایک تنکا تھوڑا سا اٹکا ہوا ہے، جب وہ جی ہٹ جائے گا نا تو آپ کو سب چیز آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ دوسری بات حضرت ہم لوگ کا جو اسٹائل ہے پڑھنے کا، حقیقت یہی ہے کہ ہم لوگ پڑھ ہی نہیں رہے ہیں صحیح سے، ورنہ واقعی میں جو یہ جتنے یہ علم ہے اس کو ٹائم دینا پڑے گا ہم لوگ کو، بغیر مطلب حقیقت بات جو ہے وہ ہم لوگ کا یہی ہے کہ ہم لوگ کو ٹائم دینا پڑے گا، کم سے کم 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے روز جو ہے پڑھنا چاہیے، تبھی اس میں کچھ کیول کلاس کے سن لیا اس کے بعد پھر تو اس سے اتنا خاص، بس یہ کہ آ جائے گا لیکن اتنی خاص بات نہیں ہوگی، جو حقیقت بات ہے سر، جو میں محسوس کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ دوسری بات یہ نا کہ جہاں پر آپ کو شیطان بہت پریشان کرے گا، جی جی شیطان جی آپ کو اتنا پریشان کرے گا نا جس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی یہاں پر حد نہیں۔ جی شیطان کو موقع ہے بڑا، جی تو ابھی آپ کا جن 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 ساتھیوں کے ساتھ آپ کا مطلب یہ کہ گپ شپ ہے اور وہ جی جو ہے ریگولر تھے، تو آپ ان کی طرف میسیج کیجئے، آپ ان کو یہ جی بتائیں کہ بھئی آپ جو ہے کلاس کو ضرور اٹینڈ کریں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو سمجھ میں آ جائے۔ آج تو مجھے جی اعجاز بھائی پر فخر ہے کہ ابھی یہاں پر موجود نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جس انداز سے ترکیب کی تو بڑی زبردست ترکیب کی، اور حالانکہ انہوں نے جی نئے جملے کی ترکیب اس طرح کی جس طرح میں نے ان کو بتایا تھا، تو اب جی وہ سمجھ گئے ہیں اس ترکیب کو، یعنی ان کو کانسیپٹ ان کا کلیئر ہو گیا ہے، تو آپ کا بھی جی انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ جی ابھی جی جو ہے نا کیا ہے کہ رضوان صاحب آپ آگے پڑھیے، حروف جازمہ جو ہے یہ پڑھیے تاکہ ہم سبق کو ذرا مائنڈ اپ کریں۔ حروف حروف جازمہ۔ جازمہ جی، یہ شرح میں بسم تعمیل، اللہ شرح میں الرحمن تعمیل الرحیم۔ انہ استاد چھٹی قسم۔ جی حضرت، حروف جازمہ سماعی عوامل کی چھٹی قسم کن حروف کے بارے میں ہے؟ سماعی عوامل کی چھٹی قسم ان حروف کے بارے میں ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف کتنے ہیں؟ فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف 5 ہیں۔ نمبر 1، حرف جازم لم۔ فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے پہلا حرف کون سا ہے؟ جواب، فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے پہلا حرف لم ہے۔ لم کیا تصرف کرتا ہے؟ لم یہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ مثلا لم یضرب ما ضربا، اس نے نہیں مارا گزشتہ زمانے میں۔ حرف جازم لما، حضرت جی ڈائریکٹ جواب پڑھ رہے ہیں۔ ہاں ہاں حرف جازم لما، فعل ہاں جی مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے دوسرا حرف لما ہے۔ لما کیا تصرف کر، لما یہ لم کی طرح ہے لیکن یہ استغراق کے ساتھ مختص ہے، یعنی فعل مضارع کی زمانہ ماضی میں استقراقاً نفی کرتا ہے اور مستقبل میں کام کرنے کی امید باقی ہوتی ہے۔ مثلا لما یضرب حامدن، حامد نے ابھی نہیں مارا۔ ہاں،
لما یضرب حامد، حامد نے ابھی نہیں مارا، ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر مارے۔ لم مارے۔ یضرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لم یضرب کا معنی ہوتا ہے نہیں مارا، لما یضرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حامد نے ابھی نہیں ابھی مارا، نہیں مارا۔ ابھی نہیں مارا، ہو سکتا ہے آگے مارے۔ مارے گا نہیں ایوما مارے قرب حامد فی شیء من الأصل، یعنی حامد نے گزشتہ پورے زمانے میں نہیں مارا۔ ہاں گزشتہ زمانے میں نہیں مارا، 3 زمانے، نہیں ٹھیک ہے جی۔ آگے جی۔ حرف جازم لام امر، اور جازم لام امر، فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے تیسرا حرف لام امر ہے۔ لام امر طلب فعل کے لیے آتا ہے۔ یہ طلب یا فاعل غائب سے متعلق ہوگا، مثلا لیضرب وہ مارے، یا یہ طلب فعل متکلم سے ہوگی، مثلا لیضرب لنضرب میں ماروں ہم ماریں، یا یہ طلب مفعول غائب سے متعلق ہوگی، مثلا لیضرب وہ مارے جائے، یا وہ یہ مارا جائے۔ طلب مارا جائے، یا یہ طلب مفعول مخاطب سے متعلق ہوگی، مثلا لتضرب تو مارا جائے، یا یہ طلب مفعول متکلم سے متعلق ہوگی، مثلا لأضرب لنضرب میں مارا جاؤں ہم مارے جائیں۔ جی حرف جازم اچھا، لائے یہ نہیں۔ حرف جازم لائے نہیں، اس کو آپ جو ہے نا کیا ہے کہ موخر رکھیں، اور یہ 5 جو ہے نا کیا ہے کہ ان کو یہ اب انشاءاللہ اس کو پھر کل جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو سیٹنگ کریں گے، اور باقی یہ ہے کہ یا چلو اس کو پڑھ لیں، اس کو پڑھ لیں تو یہ تھوڑا لیتا ہے۔ جی 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 پڑھ لیں۔ جی لائے نہیں، فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے چوتھا حرف لائے نہیں ہے۔ لائے نہیں لام امر کی ضد ہے، یعنی ترک فعل کی طلب کے لیے آتا ہے۔ جی ترک کے یہ طلب یا فاعل سے متعلق ہوگی، مثلا لا یضرب وہ نہ مارے، ترک کی یہ طلب یا فاعل مخاطب سے متعلق ہوگی، مثلا لا تضرب تو نہ مار، ترک کی یہ طلب یا فاعل متکلم سے متعلق ہوگی، مثلا لا اضرب لا نضرب میں نہ ماروں ہم نہ مارے۔ حرف جازم ان، فعل مضارع کے جزم دینے والے حروف میں سے پانچواں حرف ان ہے۔ ان 2 جملوں میں داخل ہوتا ہے، مثلا جملہ ہمیشہ فعلیہ ہوتا ہے، پہلا جملہ ہمیشہ فعلیہ ہوتا ہے اور دوسرا جملہ کبھی فعلیہ اور کبھی اسمیہ ہوتا ہے۔ پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ اگر شرط اور جزا دونوں یا صرف شرط فعل مضارع ہو تو ان وجوبی طور پر اس کو جزم دے گا، مثلا ان تضرب اضرب اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا، اور ان تضرب ضرب تو اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا، اور ان تضرب فحامد ضارب اگر تو مارے گا تو حامد بھی مارنے والا ہوگا۔ یعنی ان صورتوں میں جزم وہ وجوبی ہے، اور اگر صرف جزا فعل مضارع ہو تو ان جواز کے طور پر اس کو جزم دے گا۔ تھوڑا اوپر کیجیے، مثلا ان ضربتا اضرب اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا، ان صورت میں جزم اختیاری ہے۔ حروف جازمہ مندرجہ ذیل ہیں، لم لما لام امر لائے نہیں ان شرطیہ۔ جی پورا ہو گیا؟ اچھا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں نے یہ ابھی آپ کو نا بھیج دیا ہے اس کا، یہ جو اعجاز صاحب نے ترکیب کی تھی، آپ دیکھیں آپ کا انشاءاللہ حوصلہ بڑھے گا۔ اور ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ میں نے ایک اور کلاس لینی ہے، باقی اگر آپ نے کوئی چیز مجھ سے پوچھنی ہے یا کوئی اور چیز تو پھر میں حاضر ہوں، تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہم اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ آپ کو سبق سمجھ میں آیا جو آج پڑھا گیا، کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا؟